ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ سے فرمایا کہ میں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، تمہاری ہر پریشانی و حادثات میں، شیطان کے شر، دشمن کے شر سے تمہیں تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 شرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس سے 1000 شرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا، قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا، تو کسی ضامن کو ہی لے کر آؤ۔ اس نے کہا، ضمانت بھی خدا ہی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، جو شخص کہا، چلو میں تمہیں خدا کے ضمانت پر 1000 شرفیوں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اور شرفیاں قرض لے کر پھر واپس آ گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا۔ اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کا قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں سال پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر ایک لکڑی کو لیا، اس خرید کر اس میں سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 شرفی بھر کر ایک خط قرض دینے والے کا نام لکھا، اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس خط کو بھی لکڑی کے اندر رکھا، پھر اس لکڑی کے سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 شرفی قرض لی تھی، وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے، مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں۔ اب میں تجھ کو یہ ضمانت سپرد کرتا ہوں، اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا، اور مجھے 1000 شرفیاں تیری ضمانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی، خود واپس چلا آیا۔ جب قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر میں قرض لے کر واپس آیا ہوں، اسے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ گئی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا، لکڑی کو گھر لے آیا۔ بیوی کو بولا، اس سوداگر نے اسے جھوٹ بولا تھا، لکڑی دریا میں بہتی ہوئی کنارے آ گئی، میں اس کو اٹھا کر لایا ہوں تاکہ اس کو جلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ اب اس کی بیوی لکڑی کو چولہے میں ڈالنے کے لگی، دیکھا اسے خرید کر سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے، تو اس نے لکڑی کے سوراخ کو خرید کر دیکھا، اس میں 1000 شرفیوں ایک خط تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا، لکڑی اسے تھما دی۔ اس کے خاوند نے جیسا دیکھا اور تحریر کیا اور خط ملا، اس خط میں لکھا تھا، میں تم سے شرفیاں حق تعالیٰ کو ضامن دے کر ادھار لی تھی، واپسی کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا، میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ تمہیں اس وقت پر تمہارا قرض اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نہ آ سکا، مجھے یہ تھی مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرتمند انسان تھے۔ وہ گھر سے باہر نکلتے تو دروازے کو تالا لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ ایک دن میں شخص کھڑا ہے، آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہ سے نہیں ڈرتا، تو میرے لیے حجاب نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم خدا رحمان کی، تم تک ملک موت معلوم ہوتے ہو، تو وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا تاکہ مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ یہاں اتنا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں اس قبر سے کہا، یہ ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس سے کفن پھاڑ کر جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں، کیا مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟
میں نے کہا یہ بھی بتا دو۔ تو کہنے لگی میں کہ ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، ہوٹھوں کو پنڈیلیوں سے، پنڈیلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ پھر کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہچکچیاں لے کر رونے لگے۔ تو کچھ افاقہ ہوا، کچھ اس طرح عبرت ہوئی، صدا سے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقدار ہیں وہ آخر میں تاج ذلیل و خوار ہوں گا، جو جہاں میں مالدار ہے وہ آخر میں فقیر ہوگا، جوان بوڑھا ہو جائے گا، زندہ وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے۔ خاک نے جسم کا کیا حل کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، یہ ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام جیسے نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن آپ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر رات کے بعد تنگی میں ہیں۔ یہ اولاد گلیوں میں دربدر ہے کہ ان کی بیواؤں نے اسے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، رشتہ داروں نے کہ مکانات پر قبضہ کر لیا، میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض خوش رزیق بھی ہیں جو قبروں میں مزہ لوٹ رہے ہیں، کیونکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر بھی گرفتار ہیں۔ افسوس، ہزار افسوس، اے نادان، جو مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی سکے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی قبر تنگ و طریق کڑے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، اور یہ سبھی کچھ تمہیں تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت کسی بے بسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ اس دم کس قدر بھی کسی کا عالم ہوگا، جب پیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا، کسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، دنیا جسے جھمانے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس خالد راتوں کو نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاضری کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، مال کا بہتاوا خوب دولت بڑھاتے رہے تھے۔ اس مکان کا مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کا فرنیچر سے راستہ کیا تھا، سبھی کچھ چھوڑ کر اسے ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کھونٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار آہی تو گراج میں کھڑی ہو رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات عیش و طرب کے سباب ہر طرح کا مال و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کے بے بسی انتہا کی پہنچے گی جب اس کو روشنی سے جگمگاتی راضی اور خوشیوں سے مسکراتی دنیا نے پادار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے کندھوں پر لاد کا سوئے کے مسا میں چل پڑیں گے۔ اے نادان ابن آدم، دنیا کے واضح تو سب کچھ کر ڈالا، نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو صرف قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ اے ابن آدم، یہ جانتے ہوئے بھی قبر آج نہیں تو کل آنی ضرور ہے، پھر بھی قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ لیکن ہر مسلمان کو اس کلمہ پر ناز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ قرب رسول اسلام کا وسیلہ ہے، محبت رسول کی نشانی ہے، عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، بیماری سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ظلمت کے اندھیرے میں نور ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان پر ہم نے محسن آقا اسلام کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، جب سنتوں پر عمل کرنے پر مشرف محسوس کرتے ہیں، اغیار کے فیشنوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا آئیدہ انہیں بنا لیا، نہ کبھی ہمارے تھے خبر ہی ہمارے ہوں گے، اور ہمارے وہ آقا جو کہ صبا اللہ پیدا ہوتے ہی سجدہ میں تشریف لے کر امت کے بشر کے دعائیں کرتے رہے، ساری زندگی صحرا میں مجلس میں محجب اپنے درد و دولت میں، حتیٰ کہ دیدار اکبریہ کے وقت بھی اپنے گناہ گار امت کے بشر مانگتے رہے، پھر مسال کے وقت بھی جب قبر انور میں رکھا تو امت کے مشرق کی دعا مانگ رہے تھے۔ قرآن کریم
لیکن وقت وہ بھی آنے والا ہے سورۃ محشر کہا جاتا ہے، اس دن ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ جگہ دوست بھی منہ پھیر لیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی سہارا ہوگا۔ اس دن میں ڈوبتوں کو تیرانے والا، گروہوں کو سنبھالنے والا، روتے کو ہنسانے والا، مجھے کشتی پار لگانے والا محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ہماری بخشش کا وسیلہ ہوں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، سلاب بلند کرتے ہوئے پورے صراط سے پار کروائیں گے، محشر کی سخت گرمی میں اپنے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رات میں نے دیکھا میرے پاس 2 شخص آئے جو زمین مقدس یعنی بیت اللہ مقدس میں لے گئے، پھر ہم چلے جہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے، جہاں شخص کنارے پر کھڑا ہے، سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور شخص بیچ دریا میں ہے۔ تو کنارے والے شخص نے ایک پتھر اسے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا، پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ شخص جو شہر میں بے خور یعنی سود کھانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا، حادثے سے محفوظ رہے گا۔ عرض کی گیا یا رسول اللہ اولاد کی خیرات و برکت اور سلامتی کے لیے جو آپ پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقدس محبوب کلام ہے، خود دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ادب دعا ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اللہ کا پیار کا نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔